دوستو آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں بہت سی ان چیزوں کی جن کا استعمال ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ جی ہاں، بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہمارے روزمرہ استعمال کا حصہ ہیں، لیکن ان میں سور سے حاصل کردہ اجزاء کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں سور کا گوشت کھانا سختی سے منع ہے۔ قرآن میں اس ممانعت کا ذکر کیا گیا ہے جہاں سور کے گوشت کو ناپاک اور مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ ممانعت سور سے حاصل شدہ کسی بھی چیز پر لاگو ہوتی ہے۔ اسلامی غذائی قوانین میں حلال اور حرام کی حدود شامل ہیں اور سور کا گوشت ان قوانین میں واضح طور پر حرام ہے۔ کھانے پینے کے علاوہ عام طور پر سور سے بنی چیزوں کا استعمال بھی مسلمانوں میں ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسلامی تعلیمات میں سور کو ناپاک جانور مانا گیا ہے۔ یہ ممانعت اسلامی اصولوں کی ایک وسیع تر تعلیمات کا حصہ ہے جو پاکیزگی اور صحت پر زور دیتی ہے اور زندگی کے دیگر پہلوؤں میں بھی ان اصولوں کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ان تمام منفی خصوصیات کی جو اکثر سور سے منسوب ہیں اور جن کے باعث ہمارے مذہب اسلام میں سور کو حرام اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اس میں سب سے اہم منفی خصوصیت یہ ہے کہ سور اکثر مٹی اور گندگی میں لوٹتے ہیں اور ان میں صفائی کی انتہائی کمی ہے۔ خاص طور پہ خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں اور ان کی اس عادت کی وجہ سے انہیں ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ دوسری اہم منفی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تقریباً ہر چیز کھا لیتے ہیں جس میں خراب کھانا اور فضلہ بھی شامل ہے، جس سے ان کے گوشت میں نقصان دہ بیکٹیریا اور جراثیم پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ تیسری اہم منفی خصوصیت یہ ہے کہ سور خاص طور پہ فارمز میں بڑی تعداد میں ہونے پر ایک ناخوشگوار بو پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سور اکثر جراثیموں کے لیے حساس ہوتے ہیں اور اسی لیے ان کا گوشت انسانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ سور کی افزائش ماحول پر منفی اثر ڈال سکتی ہے، خاص طور پہ فضلے کی وجہ سے جو مٹی اور پانی کو آلودہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سور بعض اوقات جارحانہ ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ دباؤ کی حالت میں یا قید ہونے کی صورت میں، جس سے انہیں سنبھالنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن ان تمام منفی خصوصیات اور دین اسلام کے برعکس یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارم ہیں۔ صرف فرانس میں پگ فارمز کا حصہ 42,000 سے زیادہ ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں زیادہ مقدار میں فیٹ ہوتی ہے، لیکن یورپی اور امریکی اس مہلک چربی سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس چربی کو پہلے ٹھکانے لگانا ان ممالک کے لیے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتا تھا۔ اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کے لیے ایک بہت بڑا سر درد تھا۔ پچھلی صدی میں اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پہ اسے جلایا جاتا تھا، لیکن لگ بھگ 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے استعمال کے بارے میں سوچا تاکہ پیسے بھی کمائے جا سکیں۔ لہٰذا انہوں نے سور سے حاصل کردہ اجزاء کو مختلف چیزوں میں استعمال کرنا شروع کیا۔ جی ہاں، مغربی ممالک میں بعض اوقات سور سے حاصل کردہ اجزاء کو مختلف آئٹمز کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ سور کی ہڈیوں سے گلیسرین حاصل کی جاتی ہے جو کہ ایک موئسچرائزنگ ایجنٹ ہے جو کہ کریم، لوشن اور صابن میں استعمال ہوتا ہے۔ سور سے حاصل کردہ کچھ فیٹی ایسڈز بھی ہیں جو کہ لپسٹک، موئسچرائزرز اور شیونگ کریم میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ ان کی ساخت اور ماندگی بہتر ہو سکے۔ سور کی ہڈیوں یا جلد سے جیلیٹن اور کولیجن بھی حاصل ہوتا ہے جو بیوٹی پروڈکٹس، چہرے کے ماسک اور بالوں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے تاکہ جلد کو مضبوط اور بالوں کو نرم بنانے میں مدد مل سکے۔ سور کی ہڈیوں سے جیلیٹن بھی حاصل کیا جاتا ہے جو کہ کچھ خاص چاکلیٹس، مارش میلو فل چاکلیٹس اور دیگر مٹھائیوں میں استعمال ہوتا ہے تاکہ انہیں چبانے یا نرم ساخت دی جا سکے۔ کچھ خاص صورتوں میں سور کی چربی سے ایملسیفائرز اور سٹیبلائزرز بھی حاصل کیے جاتے ہیں جو اکثر مختلف چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر کانٹینٹس کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر لیبل پر درج کیا جاتا تھا۔
کیونکہ ان کی مصنوعات کے بڑے خریدار مسلمان ممالک ہیں اور ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس سے ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ 1857 میں اس وقت رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو برصغیر میں سمندر کے راستے پہنچایا گیا۔ سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں موجود گن پاؤڈر خراب ہو گیا اور گولیاں ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ سور کی چربی کی پرت گولیوں پر لگانے لگے اور گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے اس چربی کی پرت کو نوچنا پڑتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں میں سور کی چربی کا استعمال ہوا ہے، تو فوجیوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سبزی خور ہندو تھے، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، جو آخر کار خانہ جنگی کا باعث بنا۔ یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پک فیکٹ لکھنے کے بجائے انہوں نے فلم لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کے بعد سے یورپ میں رہنے والے تمام لوگ حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک نے پوچھا کہ یہ کیا ان اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کون سی ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ ان میں گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ یہاں پھر ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ اگر یہ گائے یا بھیڑ کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی اور اب ان کثیر القومی کمپنیوں کو ایک بار پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار انہوں نے کوڈڈ زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ صرف ان کے اپنا محکمہ فوڈ کی ایڈمنسٹریشن کو ہی پتا چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی اندھیرے میں ہی رہے۔ اس طرح انہوں نے ای کوڈز کا آغاز کیا اور یوں آج کل یہ ای انگریڈینٹس کی شکل میں کثیر القومی کمپنیوں کی مصنوعات پر لیبل کے اوپر لکھی جاتی ہیں۔ ان مصنوعات میں دانتوں کے پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹس، ہر قسم کی سویٹس، بسکٹ، کارن فلیکس، ٹافیاں، کینڈ فوڈز، ملٹی وٹامنز اور بہت سی ادویات شامل ہیں، اور یہ سارا سامان تمام مسلمان ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے۔ سور کے اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے میں بے شرمی، بے رحمی اور جنسی استحصال کے رجحان میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں اور سور کے گوشت سے اجتناب کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ روزانہ استعمال ہونے والے آئٹمز کی خریداری کرتے وقت ان کے کانٹینٹس کی فہرست کو لازمی چیک کر لیا کریں اور ای کوڈز کی مندرجہ ذیل فہرست کے ساتھ ملائیں۔ اگر نیچے دیے گئے اجزاء میں سے کوئی بھی پایا جاتا ہو تو پھر اس سے یقینی طور پر بچیں، کیونکہ اس میں سور کی چربی کسی نہ کسی حالت میں ضرور شامل ہے۔ تو دوستو، اس معلوماتی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔